السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. سوال ہے پاکستان کا، اس لیے آج ہم پاکستان کی 3 امپورٹنٹ سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور کراچی میں میرے ساتھ ہیں جناب حفیظ الدین صاحب. السلام علیکم. پاک سرزمین پارٹی کے آپ رہنما ہیں اور سابق ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آج ہم نے خاص طور پہ آپ کو مدعو کیا ہے. اسی طرح سے ہمارے ساتھ آج پشاور میں موجود ہیں جناب شوکت یوسف زئی صاحب، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں شوکت صاحب. السلام علیکم. اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ساتھ ہوں گی عظمیٰ بخاری صاحبہ، مسلم لیگ نون سے اس وقت لائن پہ موجود ہیں. عظمیٰ بخاری صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کل ایک بڑا شو دیکھنے میں آیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور بہت سے لوگ جو خاص طور پہ تنقید کر رہے تھے پی ٹی آئی پہ کہ کراچی میں جو ہے نشتر پارک میں بہت کم لوگ تھے، ایک جلسہ بھرپور نہیں ہو سکا تھا، اور پی ٹی آئی جو ہے ضمنی انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی، ماضی میں دیکھنے میں آیا تھا. ان سب کے سامنے ایک بڑا شو جو ہے پیش کیا پی ٹی آئی نے، اور ایک مقبول جو ہے مطالبہ کیا. چاہے کوئی کسی بھی جماعت سے ہو، وہ ہر شخص کہتا ہے کہ بھئی اگر پاناما لیکس میں نام آیا ہے اور اگر وہ صحیح طرح آپ کے وہ پیسہ جو ہے جو وہاں پہ شو ہو رہا ہے وہ کس طرح سے کمایا گیا ہے، کہاں سے کمایا گیا ہے، یہ ہر عام آدمی کا حق ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے یا کسی بھی سیاستدان سے پوچھ سکتا ہے جو عوام کی عدالت میں ووٹ لینے آتے ہیں. تو یہ ایک مقبول مطالبہ تھا جو عمران خان صاحب نے وہاں کیا. تو عظمیٰ بخاری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، کیا سمجھتی ہیں آپ کیسا رہا پی ٹی آئی کا کل ہاؤس فل جلسہ پلس؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ یہ جلسہ پلس کیا ٹرمنالوجی ہے، یہ میری سمجھ میں تو خیر نہیں آئی. لیکن اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ بلا کر لوگوں کو جو ہے وہ 25-30 ہزار کا جلسہ کر کے اگر وہ خوش ہو سکتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ اسی قابل ہے کہ وہ 25-30 ہزار کا جلسہ کرے، تو ہمیں اس میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے 5 لاکھ کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ 5 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ لے کے آئیں گے. اور عمران خان صاحب 3-4 دن آپ کو معلوم ہے لاہور میں جو ہے وہ گلی گلی کوچے جو ہے وہ تشریف بھی لے گئے جو ہے وہ لوگوں سے یہ کرنے کے لیے کہ وہ شامل ہوں. ایکچولی جو فیکٹس اینڈ فگرز یہ کہتے رہے میں تو خیر پتہ نہیں کون سے فیکٹس اینڈ فگرز دیے. میرے پاس وہ فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں جو انٹری پوائنٹس لاہور کے ہیں، وہاں سے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم تک پہنچتے ہیں. ٹول پلازا پہ کیا سچویشن تھی، جو باقی لاہور کے باہر سے جو ہے وہ کتنے لوگ آئے. آپ تعداد کی بات کر رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا میری بات ایک چھوٹی سی بات سن لیں اگر آپ تک آواز پہنچ رہی ہے میری. تعداد ٹھیک ہے ایک میٹر کرتی ہے، اور کہا جا رہا ہے مینار پاکستان پہ جو جلسہ ہوا تھا جو ایک سمبولک جلسہ تھا اس سے بڑا جلسہ تھا، بڑی تعداد میں پورے پاکستان سے لوگ پہنچے. یہ تعداد میں بحث ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب لاکھوں کی تعداد میں تھے، آپ کہہ رہی ہیں ہزاروں تھے، 25-30 ہزار تھے. لیکن تعداد امپورٹنٹ ہے، لیکن سمبولک آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی سمبولک ہے کہ رائیونڈ میں ایک اجتماع ہو گیا، وزیر اعظم کے جاتی عمرہ کے سامنے جو ایک مظاہرہ ہو گیا، اور انہوں نے اپنے خطاب میں عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر بارڈر پہ جو صورتحال ہے اگر وہ نہیں ہوتی تو وہ وہاں پہ دھرنا بھی دے سکتے تھے. تو اس کو سمبولکلی آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ اور ایشو پہ آئے نا آپ پاناما لیک کے ایشو پہ آئے. آپ اگر جواب مجھے یہ دیتی کہ یہ مسئلہ تو حل ہو گیا تھا، بلا وجہ میں جلسہ کیا، تو پھر شاید میں زیادہ بہتر بات ہوتی. جی میرا خیال ہے اگر آپ مجھے الاؤ کرتے کہ میں 1-1.5 منٹ میں اپنی بات ختم کر لیتی تو آپ کو شاید یہ دوسرا سوال جو ہے وہ نہ کرنا پڑتا. جی پہلی گزارش یہ ہے کہ جہاں تک ان کی یہ بات ہے کہ وہ دھرنا دے دیتے، اب مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا، حالانکہ جو زبان کل استعمال کی گئی ہے اس پلیٹ فارم سے سمیت سی ایم کے پی کے جو لینگویج سی ایم کے پی کے نے استعمال کی ہے، ہم اس لیول پہ نہیں گرنا چاہتے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں نے آپ 10 دن پوری قوم کو ایشورنس دیتے رہے کہ ہمارا قطعی کوئی پروگرام نہیں ہے گھراؤ کا، ہم دھرنا نہیں دینا چاہتے، اور کل آپ نے تقریر میں خود ثابت کر لیا کہ آپ بول رہے تھے، آپ عوام کو مسلیڈ کر رہے تھے، اور آپ کا پروگرام یہی تھا کہ جو آپ کہتے ہیں وہ آپ نے کرنا نہیں ہوتا. پاناما کی بات پہ آتے ہیں، جو انہوں نے ایک ہی بات کی، وزیر اعظم جو ہے وہ محرم کے اینڈ تک جو ہے وہ پیش کر دیں ورنہ ہم اسلام آباد بند کر دیں گے. وہ کیسے بند کر دیں گے اس پہ تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کہاں پیش کر دیں؟ کیا بنی گالا ہم جو ہے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں حضور کے جو ہے وہ شان میں؟ پیش ہونا ہے الیکشن کمیشن کے اندر پینڈنگ ہے،
इलेक्शन कमीशन ने जवाब मांगा हुआ है, वहाँ जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने खुली कचहरी में जो है ये ऑर्डर रखा है, वो इसकी समाअत करेगा, हम वहाँ पेश हो जाएंगे। अब मुझे बता दें और कौन सी जगह है जहां हमें पेश होना है। ठीक है, ये जो पेश होने वाली बात है, मैं ये शौकत यूसुफ साहब से पूछ लेता हूं। मैं इस्लामाबाद को खत्म कर दूंगा, वो कहते हैं मैं इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। मुझे तो कोई समझ में नहीं आया कि इस्लामाबाद कैसे बंद करेंगे। ठीक है, ये इस्लामाबाद बंद होने वाली बात हम जरा बाद में करेंगे। पहले शौकत यूसुफ साहब, उम्मीद है कि पेशावर का मौसम अच्छा होगा। सर ये फरमाएं कि जलसा एक शो था, पावरफुल शो था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि शो अच्छा था लेकिन टाइमिंग और वेन्यू ठीक नहीं था उनके ख्याल से। आप ये फरमाएं कि ये जो मसद आप क्या समझते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव हासिल हो गए इस जलसे से, और दूसरा ये कि आखिर आप रूट मैप जो है खुद क्या देना चाहते हैं पनामा लीक के हवाले से, या आपका मकसद सिर्फ ये है कि वो भी हल ना करें, आप भी शोर करते रहें, इससे जो है बस एक सियासी तनाव रहे, उसी तरह 2018 में चले जाएं और 2018 का इलेक्शन आप इसी बुनियाद पर लड़ जाएं। शौकत यूसुफ साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहली बात तो ये कि जब इंसान कोई जमहूरी माशरे में रहता हो ना, और मुल्क के अंदर जमहूरियत हो या जो पार्टियां जमहूरियत पे यकीन रखती हैं, तो उसके लिए सिंबॉलिक ही काफ़ी होता है कि आप इतने बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा करें, लोग सड़कों पे आ जाए, कोई डिमांड करे, वो जेन्युइन डिमांड करें। बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर जो हुक्मरान है उन्होंने कभी जमहूरियत को न पनपने दिया है, ना उनके अंदर जमहूरियत है, ना वो जमहूरियत की पैदावार है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि ये सबसे बड़ा इशू यही है कि जब भी हम कोई इस तरह का बड़ा इवेंट करते हैं तो ये कुर्सियां गिनना शुरू कर देते हैं, आवाम को गिनना शुरू कर देते हैं, और शायद इनके जहन में ये है कि 20 करोड़ आवाम है तो क्या 20 करोड़ आवाम सारी निकल आई है। तो ये तो इनको ये नहीं मालूम है कि इलेक्शन के अंदर 20 करोड़ आवाम वोट नहीं देती, वोट शायद 3 करोड़ 3.5 करोड़ आवाम ही वोट देती हैं। तो सारे लोग नहीं निकलते एट अ टाइम। ये चूंकि इनका प्रॉब्लम है, ये आपने देखा कि जिस तरीके से कि अब आप जो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद बंद कर देंगे, तो आप ऐसा क्या चाहते हैं कि मुहर्रम तक जो है क्या कुछ हो जाए? पनामा लीक्स पर मुतालबे जो वाज़ेह तौर पे आने चाहिए वो नहीं है। देखिए पहली बात ये कि इन लोगों ने हमेशा जब भी हमारा कोई बड़ा इवेंट होता है कहते हैं जी इन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं की, ये अच्छी ज़बान नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, पता नहीं कैसे ज़बान ये चाहते हैं। क्योंकि और हमें बाज़ वज़रा साहिबान ने कहा कि जी इनको शर्म नहीं आती है, तो मुझे नहीं पता है कि इंसान करप्शन कर ले उनको शर्म आनी चाहिए या जो करप्शन का डिमांड करते हैं कि जी इसका एहतसाब हो उनको शर्म आनी चाहिए। तो ये कोई अजीब सा वो है कि जी चोरी उपसीना जोरी, करप्शन भी खुद करे, लूट मार भी करे, और उसके बाद कहे जी मुझसे कोई ना पूछे। बाकी रह गया इस्लामाबाद। देखिए ये बड़े हमने धरने भी कर लिए, एहतजाज भी कर लिया, लेकिन जो लोग इसको नहीं समझते, जमहूरी ज़बान को नहीं समझते, उनके लिए फिर यही होगा ना कि हम इस्लामाबाद को बंद करें जो दारुल खिलाफा है। नहीं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब बंद होगा तो शायद फिर सारे मुल्क बंद हो गए। जो मैं सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ मौदबाना, कि ऐसा आप क्या चाह रहे हैं, आप कैसे मुतमईन होंगे कि आप कहें कि जनाब हाँ जी अब ये काम हो गया, अब हम इस्लामाबाद बंद नहीं करेंगे, या अब हमारे जो मुतालबे खत्म हो गए? मतलब क्या डिमांड पनामा लीक से क्या है? देखिए डिमांड हमारा बड़ा सिंपल है, हमने कब कोई ज्यादा डिमांड तो नहीं मांगा ना, हम तो ये कहा है कि पनामा लीक को हमारा बनाया हुआ लीक तो नहीं है, ना पीटीआई का है, ये इंटरनेशनल इशू है, और ये साबित हो गया है कि नवाज शरीफ की फैमिली ने करप्शन की है। तो सिंपल सी बात है, वो मुल्क के वजीर आजम है, उनको चाहिए कि वो इसका हिसाब दे। हाँ, ये बात नहीं हो सकती कि आप हुकूमत पे रहे, आप दूसरों पे इल्जाम लगाएं कि जी फलां ने भी करप्शन किया, जी उनके लोग भी करप्ट हैं। आपके पास हुकूमत है, अगर आप समझते हैं कि हमारे पास करप्ट लोग हैं, हमने करप्शन किए, तो आपके पास एजेंसी आप पकड़ें। आप ये ना कहें कि जी उनके पास भी करप्ट लोग मौजूद हैं। तो ये बड़े अजीब सी सूरत हाल है कि हम तो अपोजिशन में, हम ज्यादा से ज्यादा डिमांड यही कर सकते हैं कि इनका एहतसाब हो, ये करप्शन का हिसाब दे। ये नहीं कर सकते कि जी आपके पास भी करप्ट लोग मौजूद है, हमारे पास है तो पकड़े। हमने कहा आपसे कहा कि नहीं ना पकड़े। क्या करें? आप कमीशन की बात करते हैं, कमीशन में जो साबिक जजेस हैं, हुकूमत ये कहती है कि आप उन्हें इस तरह से ललकारते हैं कि वो उस कमीशन में नहीं आ पाते। हुकूमत ये कहती है कि हमने अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलाकर जो है टीओआर के लिए कमेटी बना दी थी, लेकिन उससे भी जो है कुछ नहीं निकला है। तो हुकूमत अब क्या करे? मतलब आप चाहते हैं कि नैब के जरिए काम हो, आप चाहते हैं एफआई के जरिए काम हो, आप चाहते हैं किसके जरिए काम हो? ये देखिए पहली बात तो ये कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क के जो इदारे हैं, चाहे वो नैब है, चाहे वो एफआईए है, चाहे एफबीआर है, वो तो सिर्फ एक
ایک سمبولک وہ رہ گئے ہیں، باقی ان کی جو اہمیت ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ وہ سپریم کورٹ جو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سو موٹو لیتی تھی، آج دیکھو اتنا بڑا ایشو اس ملک کے اندر ہے لیکن کوئی سو موٹو نظر نہیں آ رہا. اسی طرح یہ جو ادارے ہیں بھائی، چھوٹے چھوٹے لوگوں کو آپ پکڑتے ہیں، ان کو بیچاروں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، اور جو بڑے بڑے اسکینڈل آ رہے ہیں سامنے، انویسٹیگیشن تک تیار نہیں ہو رہے ہیں. کوئی مجھے کل پتہ چلا ہے بہار کے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ نے مجھے کل کہا کہ بہار کے چیف نے کہا ہے کہ بھائی ہم نے جو نوٹسز ایشو کیے ہیں وہ تو ہم نے صرف اس لیے کیا کہ ان کو خاموش کریں، باقی ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس نوٹسز سے، نہ ہم نے ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے. تو یہ صورتحال جس ملک کے اندر ہو کہ وہ حکمرانوں کو کی کرپشن کو پروٹیکٹ کریں، تو عوام کہاں جائیں گے؟ ہم پھر سڑکوں پہ آئیں گے اور کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہم تو ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں، کوئی کمیشن کا ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے، کسی کمیشن کا ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وزیر اعظم صاحب نے خود کہا تھا اس کے پاناما لیکس کے آنے کے بعد کہ میں اور میرا خاندان حاضر ہے، ہم اپنے کرپشن کے کیسز سامنے لانے کے لیے تیار ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، ہمارا احتساب کون کرنا چاہتا ہے کرے، ہم حاضر ہیں. جب احتساب کا عمل شروع ہونے لگے انہوں نے کہا جی میرا احتساب کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی کرپشن آپ نے کی ہے، آپ کے خاندان نے کی، اس لیے تو آپ سے شروع کرتے ہیں ہم. ہاں اگر آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں تو آپ الزام نہیں لگا سکتے، آپ ان کو پکڑیں، پھر آپ حکومت میں ہیں. ٹھیک ہے، بہت جائز مطالبہ ہے کہ اور خاص طور پہ حفیظ الدین صاحب آپ کی طرف ہم آتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہ بڑا سمبولک ہوتا ہے، اور اگر اس پر جو ہے یعنی جو مہذب دنیا ہے اس کے اندر تو یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ الزام لگ جائے. جاپان میں تو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، صرف کرسی چھوڑنے کی بہت دور کی بات ہے. تو صرف بدعنوانی کا الزام آ جانا یہ بھی ایک بڑی بات ہوتی ہے اور آپ کو پاک ہونا چاہیے. اچھا، میں اس سے پہلے کہ یہ کل کے ذرا خطاب پہ آپ سے بات کروں، آپ کچھ عرصے پہلے تک آپ خود پی ٹی آئی کا حصہ تھے اور ایم پی اے آپ تھے سندھ کے اندر، اس کے بعد آپ نے پاک سرزمین پارٹی جو ہے جوائن کی. جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں پاک سرزمین پارٹی میں جو ایم کیو ایم سے لوگ جا رہے ہیں وہ تو ایم کیو ایم کے خلاف بڑا جناب دل کھول کے اور ایم کیو ایم کے قائد کے اوپر دل کھول کے جو باتیں کر رہے ہیں. آپ شاید اتنا آپ بات کھول کے نہیں کر سکے یا آپ مخالفت نہیں کرنا چاہتے شاید پی ٹی آئی کی، لیکن تو آپ یہ بتائیں کہ کل کا جو جلسہ ہے یہ کیسا رہا آپ کو، اس سوال کے تناظر میں ذرا فرمائیں. دیکھیے، آپ کا بیسک بات تو یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ ایم کیو ایم سے بھی ہمارے پاس آ رہے ہیں یا پی ٹی آئی سے بہت نیچے نچلی سطح پہ کراچی میں، آپ کو بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ پاک سرزمین پارٹی میں آئے ہیں. مصطفیٰ کمال کی قیادت پہ انہوں نے اعتماد کیا ہے، اسی طریقے سے میں نے بھی کیا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم سے بھی جو لوگ آ رہے ہیں یا ایم کیو ایم کے خلاف بھی جو اصل میں ایم کیو ایم کے خلاف الزامات بڑے سالڈ موجود ہیں. 30 سال کا پورا دور ہے ان کی حکومت. پی ٹی آئی کے خلاف کوئی الزام موجود نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نہیں، الزام نہیں موجود تھا تو پھر آپ نے چھوڑی کیوں؟ نہیں، وہ میرا ریزنز الگ ہیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے میں نے چھوڑی ہے، وہ ریزنز بالکل الگ ہیں، اور اس ریزنز کی میں منطقی وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میری منطق کیا ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں، پی ٹی آئی نے بہت جائز ایشوز اٹھائے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ انہوں نے جو یہ ایشو اٹھایا کہ ملک میں الیکشنز کے ایشوز، ریگنگ کے. ابھی ہم کل کے جلسے کی بات کرتے ہیں، میں اس کے بعد آتا ہوں. اب یہ کل کے جلسے پہ انہوں نے اس بار پوری طریقے سے کرپشن کے خلاف اور خاص طور پہ پاناما لیکس کا جو ایشو ان کے ہاتھ آیا اس کو بھی بڑے زور سے ایمفسائز کیا ہے، وہ پیش کر رہے ہیں عوام کے سامنے. دیکھیں، لیکن یہ صحیح ہے یوسف زئی صاحب کی بات کہ جمہوری معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو، لیکن ہمارا ایک الگ کلچر ہے. اس کلچر میں لوگ کنکلوژن مانگتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کوئی منطقی انجام. آپ نے کہا کہ بہت زبردست 2 ایشوز اٹھائے لیکن دونوں ایشوز میں ناکام رہے نا. آپ دیکھیں پہلے ایشو میں بھی ناکام رہے، اب دوسرے ایشو میں 6 مہینے گزر گئے ہیں. میں یہی 3 کہہ رہا ہوں، اپریل کو یہ واقعہ اٹھتا ہے پاناما لیک کا، آج 6 مہینے گزر گئے ہیں. 6 مہینے میں جس وقت یہ کلائمیکس پہ تھا اس وقت کچھ نہیں کیا گیا. نہیں، آج تو میں سمجھتا ہوں اس کا اینٹی کلائمیکس سامنے نظر آ رہا ہے. اور اس کے باوجود ویسے عمران خان صاحب کی ہمت ہے کہ وہ اس سارے ایشو کو لے کے چلے. لیکن صرف ایک اس کے مخالفین میں تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک انٹرٹینمنٹ ہوئی، لوگوں نے انجوائے کیا اور پھر واپس چلے گئے. ایک اپنی آرگنائزیشن کے لیے تو چلو اچھی بات تھی کہ تحریک ذرا منظم ہوتی ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹی سے تحریک میں ذرا جان آتی ہے، لیکن جس کے خلاف کر رہے ہیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. دیکھیے، میں تو سمجھتا ہوں کہ جس کے خلاف کر رہے ہیں اس کو کنکلوسیو یا مطلب کسی منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضرورت ہے کہ وہاں پر لوگ، اب ان کو چاہیے تھا کہ پوری اپوزیشن کو آن بورڈ رکھتے، یہ نہیں رکھ سکے.
ٹھیک ہے میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا، لیکن عظمیٰ بخاری کی طرف ہمیں بڑھنا ہے کیونکہ وہ ہاف آف دی پروگرام ہمارے ساتھ رہیں گی. عظمیٰ یہ فرمائیے کہ شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی جو فرمایا ہے ابھی، اور جو ایک مطالبہ پی ٹی آئی کی طرف سے سامنے آ رہا ہے واضح طور پہ، اور بہت سے سینئر تجزیہ کار بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کہ الزام سامنے ہے، یعنی الزام کوئی پی ٹی آئی نے تو نہیں لگایا، اب یہ الزام تو ایک سامنے آ گیا پاناما لیک کا، وزیر اعظم ان کا خاندان، کیا آپ سمجھتی ہیں یہ مہذب معاشروں کی طرح اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کریں، اپنے جو کچھ جو بھی چاہے دنیا میں کسی جگہ پہ بھی جو جائیدادیں ہیں، جو کاروبار ہے، جو پاکستان میں کاروبار ہے، جو ٹیکس کی صورتحال ہے، وہ اپنے عوام کے سامنے لے کر آئیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں، یہ ہم نے اس طرح سے کمائی تھی، اور ہم جو ہیں صاف ستھرے لوگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ہم نے، کیونکہ پاناما میں کمپنی بنانا کوئی جرم نہیں ہے، اور جائز طریقے سے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی فرمائیے عظمیٰ. جی دیکھیے، پہلے تو گزارش یہ ہے کہ جو ابھی شوکت یوسفزئی صاحب فرما رہے تھے کہ شرم آنی چاہیے ان کو زبان سے، جو کل زبان جس سے میں نے اعتراض کیا، جب سی ایم کے پی کے جو ہے وہ دوسروں پہ لانتیں بھیجیں گے اور وہ کہیں گے اس سے اچھا تو پھر یہ ہے کہ ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ کس کو شرم آنی چاہیے. یہ تو ان کا اسٹیک کوئی نہیں ہے نا جس ملک میں، جمہوریت کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں، اس لیے ان کو جمہوریت اور عامریت میں خاص فرق اچھا نہیں لگتا. دوسری بات، اس پاناما کے اوپر میں بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ ہم پیش نہیں ہونا چاہتے، فلور آف دا ہاؤس بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ چکے ہیں، اور ابھی جب یہ پاناما والا ایشو جو ہے وہ آیا تھا، اس کے دوسرے دن عمران خان صاحب نے فرما دیا تھا کہ میں رائے بن جاؤں گا. ان کا ایشو پاناما کی کرپشن یا پاناما یا تحقیقات نہیں ہے، ان کا ایشو وہی ہے جو آپ نے پہلے کہا کہ یہ اس ایشو کو 2018 کے الیکشن تک زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اور جیسے میں نے کل کہا تھا کہ یہ جھنجھنا بجانا ہے ان کو 2018 تک، اور یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ تحقیقات ہو. کامن سینس کی بات ہے، آپ خود سوچئے کہ آج گورنمنٹ جو ہے وہ اس کے فیور میں ہے کہ یہ ایشو لٹکے اور یہ روز ایک جو ہے وہ تماشا تیار ہو، اور ہم اس کو جو ہے وہ سیکیورٹی دیں اور ان کے 7-8 ہزار پولیس اہلکار ان کے اوپر لگائیں. ہمیں سوٹ کرتا ہے کہ ارلیسٹ پاسبل اس مسئلے کا حل ہو. ہم نے تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی. یہ خود شروع دن سے کنفیوز ہیں، کبھی کہتے ہیں شعیب فضل کرے گا، کبھی کہتے ہیں نہیں فورینسک آڈٹ کرانا ہے، کبھی کہتے ہیں نیب کرے، کبھی ایف آئی اے کرے، اور پھر جو ہے اسی زبان سے نیب جو ہے کسی ادارے کو انہوں نے نہیں بخشا. یہ کسی کو مانتے نہیں ہیں. گزارش یہ ہے اس میں میری کہ آپ ان کو دیکھ لیجیے کہ پالیٹکس ہے کیا. عمران خان کی پالیٹکس ہے کہ میں الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا، میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا، میں کسی کمیشن کو نہیں مانتا، میں پرائم منسٹر کو نہیں مانتا، میں الیکشنز کو نہیں مانتا. اور ابھی آپ مجھے کہہ رہے تھے رائے عامہ جو ہے اس کو، رائے عامہ تو پھر مہذب معاشروں میں ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے، اور ووٹ میں جب بھی یہ ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو شکست ہوئی ہے، اور ان کی اپنی سیٹیں جو ہیں، جو ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، کیا بتنی جو ٹیکسلا کی سیٹیں جو ان کی اپنی سیٹ تھی وہ بھی ان کے ہاتھوں سے گئی ہیں. تو رائے عامہ اس کو کہتے ہیں جو، لیکن ہم ہر ایک فورم کے اوپر اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کچھ فورم، مطلب میں نے جیسے پہلے گزارش کی تھی، ابھی مجھے بڑی مجھے نہیں سمجھ میں آیا، کیونکہ دوبارہ بتا دیجیے. وہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی کمیشن نہیں چاہتے. تو بھائی آپ چاہتے کیا ہے؟ ہم نے پہلے یہ کہا تھا ہمیں بتا دیں کہ ہم کوئی ہاتھ باندھ کے بنی گالا کے گیٹ کے باہر کھڑے ہو جائیں، میں بتا دیتا ہوں کوئی مسئلہ حل ہوگا. الیکشن کمیشن میں پینڈنگ ہے، ہم وہاں بھی جائیں گے، ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اداروں کو، عثمان بخاری صاحبہ، ادارے جو ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے ادارے جو ہیں، اگر انہیں خود مختار کیا جائے وہ جو ہے ایک اس میں باعث نہ ہو، میرٹ پر جو ہے اس کے ہیڈز لگائے جائیں، اور وہ جو ہیں انکوائری کریں، جس طرح بہت سارے ادارے جو ہیں ان میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. شوکت یوسفزئی صاحب، میں صحیح فرما رہا ہوں کیا؟ میں آپ کی بات نہیں سن سکا، لیکن انہوں نے جو فرمایا نا، دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں. دیکھیں خون بہانا تو آپ نے بہا دیا، تو اس کا کون سا حساب دیا آپ نے؟ ماڈل ٹاؤن میں 14 جو افراد قتل کیے، اس کا خون کا حساب آج تک آپ نہیں دے سکے. ہم خون نہیں بہانا چاہتے، ہم تو سمپل ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یار یہ کیوں آپ اتنی سادہ بننے کی کوشش کر رہی ہے حکومت کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جی کیا ڈیمانڈ ہے. ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے بھائی کہ جو پیسہ آپ نے کھایا قوم کا وہ واپس کر دو. اگر نہیں کرنا ہے تو بتا دو کس طرح آپ نے کمایا. یہ سمپل سی بات ہے. اس پہ اتنا ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، پھر یہ طے کیسے ہوگا شوکت یوسفزئی صاحب
یہ ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کی طرف ہمیں بڑھنا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ اتنی آسان سادہ بات تو نہیں ہے نا کہ جو آپ نے پیسہ کھایا واپس کر دیں. یہ مطلب یہ کیسے طے ہوگا؟ اس کو طے کرنے کے لیے جو ہے جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ اداروں کی خود مختاری ہوتا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ آپ کے خود مختار ہوں, جن کے کام ہیں وہ یہ کریں, تو پھر اس کے بعد جو یہ سب چیزیں طے ہو سکتی ہیں. ٹائم ایک بریک کا ہو گیا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس لیے آج ہم بات کر رہے ہیں کہ رائے گڑھ میں عمران خان صاحب کا جلسہ اور اس جلسے سے کیا کچھ پی ٹی آئی نے حاصل کیا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب پشاور سے ہمارے ساتھ لائیو موجود ہیں, حفیظ الدین صاحب اسٹوڈیو میں ہیں. حفیظ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ جناب بڑی اچھی کوشش ایک پہلے بھی کہ الیکشن میں جو دھاندلی ہوئی اس پر جو آواز اٹھائی گئی, اتنا لمبا دھرنا ہوا, اس کے بعد اب جو ہے یہ پاناما لیک کے اوپر, لیکن ریزلٹس مل نہیں پا رہے, کسی بھی طرح کے ریزلٹ نہیں مل پا رہے, اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سامنے والے کے لیے نہیں ہو رہا, یہ اپنے لیے ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو یہ کر رہے ہیں یہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹی میں اندرونی طور پر بے انتہا مسائل موجود ہیں پی ٹی آئی میں, آپس میں, یعنی ایک پارٹی میں کئی پارٹیاں بنی ہوئی ہیں, آپ کی نالج میں ہے یہ بات. تو یہ کسی طرح سے پارٹی جو ہے یہ منظم رہے, ایک ایشو ملا رہے, اور اسی طرح سے آگے جو ہے 2018 تک چلے جائے. دیکھیں, یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ پی ٹی آئی میں بہت سے ایشوز ہیں. میں اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں خود اس کی وجہ سے مطلب بیزار ہوا ہوں صحیح معنوں میں. میری بیزاری کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اتنے زیادہ اختلافات, اتنے مسائل تھے کہ جس کے اندر کوئی پولیٹیکل ورکر پراپرلی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ اپنے گولز اچیو کر سکتا ہے. اور یہ بات سامنے آ رہی ہے پوری طریقے سے کہ دونوں مرتبہ دیکھیں عمران خان صاحب نے جو ایشوز اٹھائے ہیں وہ بالکل ٹو دی پوائنٹ ہے, پوری ملک اس سے کنسرنڈ ہے کہ ایسے ایشوز پراپر ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. دوسری دیکھیے الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے تھے, نہیں ہوئے. اس کے بعد اب لاز میکنگ ہونی چاہیے, لا میکنگ ہونی چاہیے. یہ ایشو پاناما کا بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ ایف بی آر, نیب, ایف آئی اے, یہ کیا ایک تماشا مچایا ہوا ہے. یہ لگتا یہ ہے کہ تمام کے تمام ہماری حکومتوں کے غلام ہیں اور عوام کے لیے ان کی کوئی سروس ہی موجود نہیں ہے. آپ بتائیے کہ کتنے ٹیکس پیئر ہیں, لیس دین اے ملین ٹیکس پیئرز ہیں, اس میں بھی بیچارے تنخواہ دینے والے لوگ ہیں, اور جو لوگ اس سوسائٹی سے, اس سسٹم سے, اس ملک سے کما رہے ہیں, ملک سے دولت کو باہر لے جا رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ پوری طرح سے نظر مرکوز کرنی چاہیے. لیکن اس وقت آج کی جو صورتحال ہے اس میں سمجھتا ہوں کشمیر کا ایشو اور بھارت کے ساتھ جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر ہمیں پوری طریقے سے توجہ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس موقع پر جب جلسہ ہونا آپ سمجھتے ہیں صحیح فیصلہ تھا یا اسے آگے بڑھا دینا چاہیے تھا, کیونکہ صورتحال سامنے جو ہے کوئی 1.5 ہفتے پہلے آ گئی تھی. دیکھیے عمران خان صاحب کو یہ خود سوچنا چاہیے, وہ لیڈر ہیں, ان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے. اور دیکھیں ان کے ساتھ اس سارے ایشو پہ پوری اپوزیشن کھڑی ہوئی ہے کہ پاناما کا ایشو اپنی جگہ موجود ہے, لیکن وہ پھر بھی ساتھ نہیں تھی. یہ سولو فلائٹ پہ گئے تھے. اور اس وقت حکومت کو بھی اور اپوزیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے, ہمیں اس سے لڑنا ہے, ہمیں ٹھیک ہے. میں اسی طرف آتا ہوں. شوکت یوسف زئی صاحب, جس طرح سے انڈیا کو للکارنا چاہیے تھا جلسے میں, اور ایک دن پہلے سے بہت سے لیڈرز یہ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ جناب آپ دیکھیے گا عمران خان صاحب جو ہے نا یہ جواب دیں گے انڈیا کو. انہوں نے تو بات جو ہے وہ ٹھیک ہے, امن ضروری ہے, اور انہوں نے اپنا واقعہ بھی بیان کر دیا کہ بھائی دونوں ملکوں میں امن ہونا چاہیے, لیکن جس طرح سے للکارنا چاہیے تھا انڈیا کو, جس طرح سے مودی کو للکارنا چاہیے تھا, اس طرح سے للکار کر عمران خان صاحب کی نظر نہیں آئی. انہوں نے اس انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے ایشو کو اس وجہ سے شاید ایسا لگا تقریر میں شامل کیا ہے کہ یہ موقع چل رہا ہے کہ جناب سے بات کرنا ضروری ہے, لیکن وہ للکار, وہ زبردست للکار جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے تھی. اور ہم سب جگہ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی اس موضوع پر بھی وہ اپنا پولیٹیکل ایج لینا چاہ رہے تھے کہ پوری قوم جو ہے وہ نواز شریف کی طرح نہیں ہے. جی یوسف زئی صاحب. تو للکارنا اور کیا ہوتا ہے, وہ کوئی پنجابی فلم میں کام تو نہیں کر رہے تھے کہ للکارنا. جو بات تھی انہوں نے بڑے واضح کہا کہ مودی کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف نواز شریف اس ملک کے وزیر اعظم ہے اور اس کو وہ ایک کمزور وزیر اعظم ہے, اور تو پاکستانی قوم بزدل نہیں ہے, پاکستانی قوم اپنا دفاع کرنا جانتی ہے. تو میرے خیال سے خان صاحب نے تو بڑا واضح میسج دیا ہے. باقی دیکھیں آپ گنتی میں آ جاتے ہیں گورنمنٹ کے, جی اتنے لوگ نکالنے تھے اتنے نہیں نکلے,
اگر آپ موٹر وے کی کل کی تصویریں دیکھ لیں، اپنی فوٹیج دیکھ لیں جو چینلز نے پیش کرتے رہے رات بھر، تو وہ تو کلومیٹرز کے حد تک جو ہے نا گاڑیاں انٹر ہی نہیں ہو سکی لاہور کے اندر، جس طریقے سے انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا. پھر فیروزپور انٹرچینج کو جس طرح انہوں نے وہ کیا ہوا تھا، تو وہ تو سارے چینل دکھا رہے تھے. آدھے سے زیادہ لوگ تو موٹر وے پہ تھے. بات یہ ہے کہ دیکھیں جمہوری معاشرے میں یہ چیزیں بڑی اہم ہوتی ہے کہ جب لوگ سڑکوں پہ نکلتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں. گورنمنٹ کا یہ کام ہوتا ہے کہ عوام کو مطمئن کرے، عوام کا ڈیمانڈ پورا کرے. لیکن یہ اتنی ڈھیٹ حکومت ہے کہ ان کو آپ دیکھیں نا، کرپشن ثابت ہو گئی. یہ کہتے ہیں جی آپ ہم سے کیوں کرپشن کا حساب مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس بھی کرپٹ لوگ ہیں. عثمان بخاری صاحب بھی آپ سے جواب لینا تھا اس کا، لیکن اس وقت جو ہے تھوڑا سا ٹائم، ایک بہت شارٹ ہم نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں سوال پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کا جلسہ کس حد تک کامیاب رہا. اور بہت دھوم تھی کہ رائے ونڈ جائیں گے، جاتی عمرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور ایک بڑا شو جو ہے دیکھنے میں آیا، کیونکہ عثمان بخاری صاحبہ جو ہے ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ بڑا شو تھا، لیکن ایک بڑا شو تھا. اور جس نے اپنی ملک میں جو حالات تھے، ان حالات کے باوجود جو ہے جو ہمارے بارڈرز کی صورتحال ہے اس کے باوجود جو ہے، اور یہ بات تک کہی گئی کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، اس کے باوجود جو ہے پورے پاکستان سے جو ہے لوگ پہنچے. عثمان بخاری صاحبہ اب بات کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نہیں مانے تو پھر اسلام آباد بند کر دیا جائے گا، محرم گزارا جائے گا، ویسے بھی حرمت کا مہینہ ہے، اس کا احترام ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد بند کر دیا جائے گا. تو کچھ بھی ہو سکتا ہے محرم کے بعد. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھمکی کہہ لیں یا اس اعلان کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون نے کیا اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اور خاص طور پہ اگر ایک سوال کیا ہی جا رہا ہے پاناما لیک کے حوالے سے کہ اگر کہیں وہ پیسہ جو کہ جائز پیسہ نہیں ہے، وہ پیسہ جو کہ ڈکلیئر پیسہ نہیں ہے، جائز ہو سکتا ہے ڈکلیئر نہیں ہے، تو وہ جو ہے عوام کے سامنے جو ہے وزیر اعظم یا ان کا خاندان جو ہے پیش کر دے، تو آپ کی کیا اس ایک مہینے کی اسٹریٹجی ہوگی؟ دیکھیے، پہلے تو ابھی آپ نے جو کہا کہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ کوئی جلسہ بہت اچھا تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ جلسہ اچھا یا برا تھا. میں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جو دعویٰ تھا کہ وہ 5 لاکھ لوگ لے کے آئیں گے، وہ ظاہر ہے وہ نہیں کر سکے. اور پھر یہ ہے کہ پورے پاکستان سے اگر اتنی اسٹرینتھ پہ پی ٹی آئی خوش ہے کہ ان کی اسٹرینتھ اتنی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے. میں نے یہ کہا تھا، پہلے تو کریکشن کر لیجیے. دوسری بات، پہلے میں مودی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے، اتنی افسوسناک بات ہے کہ جو زبان بھارتی وزیر اعظم بول رہا ہے اور جو بھارتی میڈیا بول رہا ہے آپ کے وزیر اعظم کے بارے میں، دیکھیے آپ کو وزیر اعظم اچھا لگے نہ لگے، آپ کو تو خیر شروع دن سے آپ نے ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ کبھی تسلیم ہی نہیں کیا، لیکن وہ آپ کی افواج کے سپریم کمانڈر بھی ہیں. اور ان کو جہاں پر اس وقت مودی کے ساتھ آپ کا خیال ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن تمام پولیٹیکل پارٹیز مودی گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت سیم پیج پہ ہیں، اس لیے بیکاز وہ اس ایشو کے اوپر ملک میں اور یہ ہمیں میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ وہ یونائٹڈ ہیں. اب کل عمران خان صاحب کا یہ کہنا، وہ تقریر جس پہ برہان وانی کے والد صاحب کہہ رہے ہیں میرے دل کے قریب تھی، اس میں جتنے حریت رہنما ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا اچھا مقدمہ پیش کیا، اس کو کل عمران خان یہ کہہ دے کہ یہ تقریر وہ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، یہ تقریر جو ہے وہ تقریر ہی نہیں تھی. مطلب اتنی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک سیاسی لیڈر جو بہت بڑی پارٹی کا لیڈر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کو اتنی سینس نہیں ہے کہ نیشنل انٹرسٹ بھی کوئی چیز ہوتا ہے. آپ بالکل جو ہے وہ 100 دفعہ مخالفت کریں لیکن کم از کم ملک کو تو بخش دیں. لیکن وہی زبان جو وزیر اعظم کے بارے میں جن کے وہ مودی کا وہ بول رہے ہیں، مودی نے کہا ہم اسلام آباد ختم کر دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اسلام آباد بند کر دیں گے. ایک ہی بات ہے نا. اب ایشو اس میں یہ ہے جو سوال آپ نے کیا تھا، میں نے پہلے بھی اس بات کو عرض کیا تھا، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں، ہم ہر اس فورم پہ جا کر اپنے آپ کو بالکل پریزنٹ کریں گے جہاں پر ہمیں جو ہے جو ایک اپروپریٹ فورم ہوگا. پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب کل پروسیکیوٹر بھی تھے، وہ کل جج بھی تھے، وہ کل آڈینس بھی تھے، وہ کل سب کچھ تھے. ہم اور ون سائیڈڈ ایک پروپیگنڈا اور ایک چینل کی جو ہے وہ سلائیڈ بنا کے کٹ کاپی پیسٹ، تو خیر ان کی پرانی عادت ہے، ان کا میڈیا سیل کافی اس میں مہارت رکھتا ہے. اور اس کے اوپر آپ یہ ایک کیس پلیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے جیسے کہا تھا الیکشن کمیشن میں ڈیٹ ہے، ہم اپنا جواب وہاں بھی دیں گے.
सुप्रीम कोर्ट ने 11 तारीख को बुलाया है, हम वहां भी जाएंगे और एक अप्रोप्रिएट फोरम के ऊपर हम अपने आप को पेश करेंगे। ठीक है शौकत लेकिन यूसुफ जो साहब, ये मैं है, आपकी तरफ आता इस्लामाबाद हूं। बंद कैसे करेंगे, एक मिनट, यही मेरा सवाल भी है कि कैसे बंद करेंगे। ठीक है जैसे मैंने पहले भी कहा था, मतलब मैं सवाल पूछ लेता हूँ, मैं सवाल पूछ लेता ये हूँ। बातें जाने देना, पहले आप बताएं, आपने तो कल ठीक है खुद कहा शौकत इमरान यूसुफ खान ने साहब, सिविल कि तहरीक नाफरमानी के की लिए तहरीक खून की जरूरत बात है, पहले हम भी खून देंगे। पिछले धरने में मैंने हो तो नहीं चुकी कहा। है। ठीक है मैं सवाल आपकी तरफ से भी कर लेता हूं, ये सिविल नाफरमानी की तहरीक की बात पहले भी हो चुकी है, ये इस्लामाबाद बंद करने की धमकी, और ऐसे मौके पर धमकी कि जब दुश्मन भी आपको ललकार रहा है। और जैसे कि उस्मा बुखारी ने कहा, इस सवाल का जवाब भी देते जाएं कि ठीक है पनामा लीग के हवाले से आपने वजीर आजम को बहुत कुछ का कहना चाहिए था, लेकिन इस इशू पे जो बीच बीच में वजीर आजम को बुज़दिल और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे, कम से कम ये हमारी जो बॉर्डर की सूरत हाल है इसमें आपको वजीर आजम को नहीं लाना चाहिए था, आपका रुख सिर्फ मोदी की तरफ ही होना चाहिए था। अगर कोई ललकार रहे थे तो आप सिर्फ मोदी को ललकारते। शौकत यूसुफजई साहब देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान का इंटरेस्ट का सवाल है ना, तो वो तो पूरे पाकिस्तानी कौम, चाहे जो भी हालात हो, वो पूरा कौम अपने फौज के पीछे खड़े होगी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ना ही दो राय हो सकती है। और ये खान साहब ने रात को भी कहा कि, और आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के सरबराहों को बुलाया है, उसमें पीटीआई शिरकत भी करेगी, और ये बदकिस्मती है कि इनको पहले बुलाना चाहिए था। जो हालात, चूँकि ये लंदन में थे, यहाँ पे हालात जैसे भी थे, इनको तो इसका एहसास नहीं होता है। देखिए ये जमहूरी इस्लामाबाद कैसे बंद करेंगे शौकत साहब, इस्लामाबाद कैसे बंद करेंगे?